قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. بہت سے لوگ جو ہیں عبادات، نماز، روزہ، قرآن وغیرہ پڑھنا ان کو بڑا بھاری، ہیوی یا بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے خواہ مخواہ کا ٹائم ویسٹ. کیونکہ ہماری جو اب توجہ ہے، اٹینشن ٹوٹلی جو ہے اب ٹورڈس دنیا کی طرف ہو گئی ہے. یعنی عبادات کو ہم ایک مجبوری، ایک بوجھ کے طور پہ اکثر لوگ لیتے ہیں. اور اگر کبھی کسی کو کوئی مشکل، پریشانی، تکلیف آ جائے، مصیبت، تو پھر فوراً نماز، روزہ اور سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ خود غرضی بیسیکلی دیکھیں آپ. تو ایک مومن اور متقی شخص کی جو ہے ساری زندگی جو ہے وہ کس تمام جو اس کے اعمال ہیں وہ عبادات کا مجموعہ کہلاتے ہیں. یعنی صبح، شام، رات، دن جو ہے جتنے بھی وہ کام کرتا ہے وہ تمام تر عبادت بن جاتے ہیں، اگر وہ خلوص دل سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے اور شریعت اور سنت کے احکامات کو لیتے ہوئے. اب یہ عبادات کیوں ہیں، کس لیے ہیں؟ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو تو ہماری عبادات کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. کیونکہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، مخلوقات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، حمد و ثنا اپنے اپنے انداز میں کر رہی ہیں. یعنی فرشتے بھی ہیں، اور یہ کنٹینیوس عمل ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ ازل سے ابد تک چلتا رہے گا. تو پھر یہ عبادات جو ہیں یہ ہم پر کیوں ڈالی گئی، یعنی کہ بوجھ کیوں ڈالا گیا؟ تو اس کا جواب سورہ بقرہ آیت 21 میں ہمیں ملتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو اے لوگو، تاکہ لعلکم تتقون، اس کا اگلا پارٹ ہے کہ پرہیزگاری اس میں آئے، بن جاؤ تم. سورہ انبیاء آیت 92 میں بھی اسی طرح کی بات ہے. اب اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ عبادات کا سب سے مین پرپس جو ہے وہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. اور پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو تمام شر برائیوں سے بچانا، اپنی روح کو پاک کرنا اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنا. یعنی کہ ساتھ ساتھ اپنے آس پاس لوگوں کو بہتر کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. عبادات جو ہیں یہ ہم پر لادی یا فرض نہیں کی گئی اس سینس میں کہ ہم اس کو ایز اے ڈیوٹی انجام دیں، بلکہ یہ ہمارا زندگی کا ایک، ہمارے فنکشنز جتنے بھی زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ایک عمل ہے، یعنی ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ ہی جو ہے، قرآن پڑھنا ہی عبادات ہیں. حالانکہ عبادات کا جو ورڈ ہے یعنی یہ بہت ہی وسیع میننگ میں استعمال ہوا ہے. یعنی مذہبی رسومات نہیں ہیں، بلکہ یہ مکمل زندگی کا ایک پورا ایک مقصد حیات ہے، ایک طرز عمل ہے ہمارا. اور اینڈ پر جو ہے ان تمام رسومات، عبادات جو ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنے سے دراصل انسان کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اس کے بینیفٹس ملتے ہیں. اب دیکھیں جیسے ڈاکٹر جو ہے ایک مریض کو دوائی دیتا ہے یا اس کو کہتا ہے کہ ایکسرسائز کرو، ورزش کرو، تو وہ اس کے فائدے کے لیے کہتا ہے. اس لیے ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے عبادات کرنے کو تو ہمارے فائدے کے لیے. کس طرح سے؟ کہ انسان کی اخلاقی، روحانی، جسمانی تربیت ہے، اور اللہ سے خاص قسم کا کانٹیکٹ بنتا ہے. پھر زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے، آخرت پہ انسان کا فوکس ہوتا ہے. یہ بہت سارے ایسے فائدے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے. تو اصل بات یہ ہے کہ عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں تو پھر ہمیں صحیح گہرائی سمجھ میں آئے گی. تو عربک گرامر میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا مادہ یا روٹ لیٹر جو ہیں آئین، با اور دال ہے. باب نصرہ سے جب آتا ہے تو ابدا یا ابدو عبادتن، یعنی کہ احسان مندی، احساس بندگی کے ساتھ اطاعت کرنا، غلامی کرنا، جھک جانا. اور اسی وجہ سے عبد یا غلام کا لفظ جو ہے وہ یہ بنا ہے. مطلب ہے کہ ایسا بندہ، یعنی کہ عبد جو ہے جس کی اپنی خواہش نہ ہو، اپنے مالک رب کی اس کے انڈر میں ہو، تابع ہو، اس کے حکم کو مانے، اور 24 آور جو ہے ہر لمحہ اس کی ڈیوٹی کے لیے ریڈی رہے. یعنی اس پہ فرض ہے ہر لمحہ وہ حکم سننے کے لیے تیار رہے. تو اسی وجہ سے فارسی میں اگر آپ دیکھیں کہ عبد جو ہے اس کا لفظ اس کے لیے بندگی کا استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اچھے کام کرنا. تو علماء کرام اگر ہم ان کو دیکھیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہر وہ عمل جو ہے جو اللہ اور رسول کو پسند ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، وہ عبادت کہلاتا ہے. اب اگر انسانوں میں دیکھیں تو کوئی شخص اگر کوئی آقا یا مالک یا آپ کا باس بن جائے اور وہ دوسرے انسان کو غلام بنائے، اپنا یعنی سلیو بنائے، تو پھر یہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ چلی جاتی ہے بات. یعنی انسانیت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے. اب انسان دوسرے انسان کا باس یا مالک، آقا ہو سکتا ہے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ وہ آپ کو کام دے سکتا ہے، جاب دے سکتا ہے، آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے، لیکن عبادت کے سینس میں نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے جو ہمارا رازق، خالق اور رب ہے، جو عبادت کے لائق ہے. تو قرآن پاک میں واضح طور پہ جو ہے انسانوں کو اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے. سورہ زاریات آیت 56 میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اور کیا نہیں سب کو پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی بندگی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے یعنی عبد ہیں. اللہ ہمارا معبود ہے، اور معبود کی انتہائی عاجزی اور محبت، تعظیم کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ
اس کی عبادت کرنا، جو کام بھی کریں گے وہ شریعت اور قرآن کے حساب سے وہ عبادت کہلائے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک پوائنٹ ہے سمجھنے والا کہ صرف جنوں کو اور انسانوں کو ہی کیوں کہا گیا، تمام مخلوقات بھی تو ہیں کائنات میں۔ تو بات یہ ہے کہ جن اور انسان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فریڈم یعنی کہ چوائس دی ہے، فری ول دی ہے، یعنی اس دنیا میں وہ اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، خیر یا شر کا۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ پابند ہیں اپنے لمیٹیشنز کے اندر۔ تو اگر ہم فری ول کا استعمال دیکھیں اور اس کا رزلٹ نظر آتا ہے ہمیں دنیا میں کہ آپ دیکھیں بہت سے انسان ایسے ہیں جو دوسری چیزوں کے بندگی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے۔ تو اب دیکھیں آگ کے پوجا کرنے والے ہیں، یعنی ورشپ کرنے والے ہیں، بتوں کی پوجا آئیڈل ورشپ ہے، ہندوازم ہے، بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جس میں جو ہے وہ دوسری چیزوں کو پوجا کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان کو اپنا بھگوان مانتے ہیں اور ان کی پوجا ورشپ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑا ایک لوگوں کی دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے کہ صرف اپنی نفس کی پوجا کرنا، یعنی اس کی تسکین کے لیے، اس کی بندگی کرنے کے لیے، یعنی اس کو غلام بن جانا۔ تو یہ بھی ایسے لوگ بھی میٹیریلسٹک تھنکنگ والے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، یعنی دنیا کی کشش اور حب دنیا کے لیے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ فری ول کا ہی استعمال ہے کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو معبود بنائیں، یا پھر آپ شیطان کے راستے پہ جائیں اور دنیا کی چیزوں کو اور ان کے تمام جو مخلوقات ہیں ان دوسروں کو آپ اپنا معبود بنا لیں، جو کہ ٹوٹلی شرک ہے۔ تو اب عبادت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں اس میں دو تین پوائنٹ جو سمجھنے والے ہیں وہ کیا ہیں، اگر ہم کیپ ان مائنڈ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی ہمیں چاہیے، خوشنودی چاہیے، اور تیسری چیز جو ہے اخلاص، یعنی نیت میں جو خلوص ہمیں ضروری چاہیے عبادت کرنے کے اندر۔ تو اگر آپ پوری زندگی اپنی دیکھیں کہ زندگی کے جو تمام تر جو کام ہیں ہم لوگ کرتے ہیں قرآن حدیث کے حساب سے، اگر وہ ہم کام کر رہے ہیں صحیح طرح سے تو وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز روزہ صرف عبادت نہیں ہے، وہ تمام اعمال، یعنی کہ اگزامپل آپ لیں کہ حلال رزق کمانا، یہ کہا گیا ہے کہ حدیث میں کہ یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حلال رزق جو آپ کماتے ہیں وہ اپنے آپ کو فیڈ کرتے ہیں، اپنے جسم کو، اپنی فیملی کو، بچوں کو، اور اس وجہ سے آپ کی آگے جو ہے لائف بنتی ہے، پرہیزگاری آتی ہے، اور کیونکہ آپ اس سے بلیسنگ ہوتی ہے، برکات نازل ہوتی ہیں تعالیٰ کی۔ اسی طرح تمام دنیا کے معاملات ہیں، جاب، بزنس ہے، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ایون حسن سلوک کر رہے ہیں، اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اور اپنے جو فیصلے ہیں، جو کام ہیں ان میں عدل و انصاف کر رہے ہیں شریعت کے اصولوں کے مطابق، اور پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو خیر اور اچھی باتوں کی دعوت دینا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عبادات کہلائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کا مین مقصد اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، رضا ہے، اور آپ ایگزیکٹلی جو سیم وے میں، سیم فارمیٹ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن جو ہے، متقی جو ہے، وہ اپنی زندگی اس طرح سے اگر گزارتا ہے تو کافی حد تک وہ یعنی کوشش کرتا ہے بیسیکلی، تو اس کے اندر پھر وہ ایسی کوالٹیز یعنی اسکلز پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر ون، اس کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نماز ہیں یہ ایک طرف تو آپ کو ایمان کی تازگی ریفریش کرتی ہیں، خوف خدا دلاتی ہیں، دوسری طرف کیا ہے آپ کے اندر ڈسپلن پیدا کرتی ہیں۔ روزے جیسے ہیں، یہ تمام عبادات کے ایڈوانٹیجز ہیں، آپ نوٹ کریں، یعنی روزوں کے اندر کیا آپ کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے، آپ کے اندر جو ہے ایک برداشت، ایک ٹالرنس پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں نمازوں میں سجدے میں جانے کا مقصد مین کیا ہے کہ عاجزی اور انکساری، آپ اپنے غرور کو، اپنے ایروگنس کو ختم کرتے ہیں، اور نماز، روزہ، یہ سب چیزیں آپ کی تربیت کرتی ہیں۔ پھر آپ کے اندر ایک گریٹیٹیوڈ یعنی کہ کیا شکر گزاری کا جب ایک کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے عبادت کرنے سے، آپ کے اندر ایک انسانیت کی ایک ویلیو، ایک فیلنگز آتی ہیں کہ دوسروں کی ویلیو ہے۔ پھر زکوٰۃ کا سسٹم ہے، آپ دیکھیں اس میں سمپیتھی، ایمپیتھی اور لوگوں سے محبت، اپنے مال کی نکالنا، چیریٹی کرنا، لوگوں کے ہیلپ کرنا، سپورٹ کرنا، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ہمیں اسپریچولی، روحانی طور پر۔ حج دیکھیں، حج جو ہے اس میں کیا ہے آپ کو اسپیشلی ٹریول کرنا پڑتا ہے، وہاں پر سب لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں جو رنگ و نسل سے بلا امتیاز ہوتے ہیں، یعنی کوئی آپ کا ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا، آپ ٹریول کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، پھر جا کے حج کرتے ہیں، سب امیر غریب برابر ہوتے ہیں، دوسروں کے دکھ کو فیل کرتے ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری تربیت کے حصے ہیں۔ تو بیسیکلی عبادات آپ کی ایکچولی تربیت بھی کر رہی ہوتی ہیں، فائدے بھی دے رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو روحانی اور سائیکولوجیکلی بہت سارے آپ کے اندر چینجز آتی ہیں عبادات کرنے سے، آپ کے اندر ایک سکون آتا ہے، خوشی، اطمینان قلب آتا ہے، آپ انزائٹی، اسٹریس سے جو ہے، جب انسان اسپیشلی آپ دیکھیں نماز پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ڈپریشن کا کانسیپٹ جو کم ہوتا ہے، وہ اللہ سے اس کا ایک کانٹیکٹ، ایک لنک بنتا ہے، وہ اس کے اندر ایک ذہنی سکون، یعنی کہ آپ دیکھیں مائنڈ فلنس جسے کہتے ہیں وہ پیدا ہوتی ہے، اسٹرانگ لنک پیدا ہوتا ہے طرح سے، اور وہیں سے آپ کو امید، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا کرنے والا ہے۔ تو بات سمجھنے والی ہے۔ اب ایک اور کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔
ابھی تک ہمیں پتہ چل گیا کہ عبادت جو ہے مکمل طور پہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اطاعت، فرما برداری اور بندگی ہے۔ اب یہ اطاعت اور بندگی جو ہے کبھی جزوی یعنی پارشل بھی ہو سکتی ہے اور کبھی مجبوری میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی فورسفلی زبردستی کروائی جائے۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص عبادت اپنے ارادے خوشی سے نہیں کرتا یا اسے زبردستی کہہ کے کروائی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں نوجوان نسل کو، بچوں کو کہا جاتا ہے، بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ نماز پڑھو یہ وہ، تو کیا ہوتا ہے کہ اس صورت میں جو ہے وہ عبادت جو ہے جزوی یعنی پارشلی جو ہے وہ دکھانے کے لیے بھی ہو جاتی ہے، یعنی یہ عبادت نہیں کہلاتی اس سینس میں دیکھا جائے، کیونکہ عبادت میں آپ کا ارادہ، آپ کا شوق، آپ کی آمدگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور مجبوراً اگر کی جائے تو پھر عبادت نہیں۔ دوسری طرف عبادت میں ایک اور بڑا اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، آپ کی خلوص، محبت، انٹرسٹ اور پھر تعظیم کا بھی ایک یعنی رسپیکٹ کا بھی جو ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ بہت ضروری ہے، ادروائز وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنے شوق سے، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، چوائس سے عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے اندر عاجزی، انکساری بھی ہے، اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ مطلب عاجزی انکساری کیا ہے؟ اگر صرف آپ دیکھیں ایک باپ کے سامنے بیٹا جو ہے وہ اگر صرف عاجزی انکساری کرے تو عبادت نہیں بن جاتی، وہ صرف معبود کے سامنے یعنی کہ اپنے رب کے سامنے اگر انسان کرتا ہے تو ہی عبادت بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت میں سب سے اہم جو ایلیمنٹس ہیں کیا ہیں کہ عاجزی، انکساری، ادب، اللہ تعالیٰ کو معبود بنا کر اور تعظیم اور رسپیکٹ کے ساتھ محبت سے، شوق سے، اپنے ارادے سے کی جائے تو یہ ایکچولی عبادت ہے۔ تو یہ سارا ایک فلسفی ہے عبادت کس طرح سے بنتی ہے۔ اب بہت سارے اسکالرز، امام اور مفسرین ہیں، انہوں نے ڈیفائن کیا ہے عبادت کو کہ لفظ عبودیت یعنی کہ جو ہے ایک تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بچھا دینا، یعنی کہ یہ کمال ظلم کہلاتا ہے، یعنی کہ بالکل ڈاؤن کر دیا۔ دوسری طرف کمال محبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی محبت سے جھک جانا، یہ عاجزی کہلاتی ہے، یعنی کہ آپ کے بدن کا جو اعضاء ہیں وہ سب کا جھک جانا، یعنی سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں۔ تو اس طرح اس کا مطلب کیا ہوا کہ عاجزی جو ہے، انکساری جو ہے، یہ اطاعت یعنی بندگی کرنے میں سب سے اہم اس کا پارٹ ہے، اور تعظیم اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ رسپیکٹ کرنا یہ دوسرا اہم پارٹ ہے اس کا۔ تو ایک عابد جو ہے عبادت کرنے والا، اس کی انتہائی عاجزی جو ہے اسی سے جو ہے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی بن جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہوتی ہے جب آپ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو عبادت میں یہ بڑی اہم شرط ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو واقعی اپنا معبود سمجھے، ورنہ وہ جو ہے عبادت نہیں کھلائے گی۔ اسی طرح ایک ایگزامپل یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک بادشاہ کنگ کے سامنے آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ صرف اطاعت ہے، کیونکہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی لیے ہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23 میں بھی یہی ہے۔ پھر قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے عبادت کا ذکر جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کیا گیا ہے۔ اگر آپ تعظیم اور اطاعت دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے، جیسے آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کی اطاعت کی جائے، لیکن بات وہی ہے کہ کسی کو معبود بنا کے کی جائے تو پھر وہ عبادت ہوتی ہے۔ تو ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں بناتے، ہم صرف ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، یہ سب جو ہے انسان کی مکمل جو ہے تربیت یعنی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں سکھاتے ہیں ہر طرح سے۔ اب بات یہاں تک کلیئر ہوگی کہ عبادت اور عبودیت اس کا مطلب کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ، کنکلوژن، یعنی کہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ جو چیز بھی کسی کام کے لیے بنائی جاتی ہے، یعنی جیسے فار ایگزامپل عبادت کے لیے بنائی گئی یا کسی مقصد کے لیے بنائی گئی، اگر وہ اس چیز کا بنانے کا مقصد پورا نہ ہو تو پھر وہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے، یعنی وہ چیز آپ کے لیے بیکار ہو جاتی ہے، آپ اس کو کچرے میں، ربش میں پھینک دیتے ہیں۔ مثلا کوئی چیز آپ نے اپنے مقصد کے لیے بنائی، وہ آپ کے کام کی نہیں رہی، یعنی وہ کام ہی نہیں کرتی، بیکار ہے، تو آپ اس کو پھینک دیں گے۔ اسی طرح انسان کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے بنائی گئی۔ اگر انسان جو ہے بندگی، عبادت نہیں کرتا تو پھر ایسے انسان کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی وہ بھی بیکار ہو گیا، ربش ہو گیا، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا انسان جو ہے وہ حیوان کہلائے گا۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اسٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ وعدہ عہد ہم اپنی پوری لائف میں بار بار کر رہے ہوتے ہیں، اور تو اس کے پھر تقاضے بھی ہیں، یعنی ریکوائرمنٹس بھی ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے، چوائس دیا ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم شوق سے، عاجزی سے، محبت سے اللہ تعالیٰ کو معبود بنا کر، اور وہ ہر وہ کام جو شریعت اور قرآن کے احکام کے مطابق ہے وہ کریں، تو پھر یہ سب چیزیں عبادت کھلائیں گی ہماری۔ تو آج ہم نے اچھی طرح سے یہ سمجھ لیا کہ عبادت اور عبودیت کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طرح سے عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ عبادت صرف اور صرف معبود کی، اپنے رب کی، یعنی صرف اللہ کی ہی کی آتی ہے، اور وہ بھی شوق سے، ارادے سے، خوشی سے اور عاجزی سے، احترام سے، رسپیکٹ سے، اور اللہ تعالیٰ کو معبود بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے انشاءاللہ۔